بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقابل فراموش۔ میں صبا ہوں، میری عمر 27 سال ہے۔ میں آج اپنی زندگی کا ایک تلخ قصہ آپ لوگوں کے سامنے کھولنے جا رہی ہوں۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میرے شوہر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر سے دور نئی آبادی میں رہنے گئے۔ دراصل سسرالی مسئلوں کی وجہ سے تنگ آ کر ہم نے الگ ہی کرائے کا مکان لے لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کر جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ وسیم شادی کے شروع سے ہی بہت سخت مزاج قسم کے ثابت ہوئے تھے۔ ان کی خوشی بس اچھا کھانا تھا۔ ایسے لگتا تھا میں ان کی زندگی میں ایک کام والی ہوں۔ وہ مجھے زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کر رکھتے تھے۔ ان کو پیسے سے بہت لگاؤ تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مجھ سے کبھی پیار کے دو بول بولے ہوں۔ خیر، میں نے اس روکھی سوکھی زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ میں وسیم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمارا وہ مکان 2 کمرے، ہال اور ایک وسیع آنگن پر مشتمل تھا۔ ادھر ایک آم کا درخت تھا اور کافی پھول پودے تھے۔ میرے شوہر کا نام وسیم ہے۔ وہ ایک فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کرتے ہیں۔ ان کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی۔ میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم نے مالک مکان سے پوچھ کر درخت کٹوا دیا تھا کیونکہ مچھر بہت ہو جاتے تھے۔ وہ علاقہ ایک نئی آبادی تھا، اس لیے مغرب کے وقت ہی سناٹا ہو جاتا۔ 9 بجے وسیم فیکٹری چلے جاتے۔ اس دن بھی معمول کی طرح جا چکے تھے۔ رات کے کوئی 11:30 بجے تھے جب میں کچن کے کام سے فارغ ہوئی۔ ایک کپ چائے کا بنا کر صحن میں پڑی کرسی پر جا بیٹھی تو مجھے بہت سے لوگوں کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اصل میں یہاں قریب کوئی گھر نہیں تھا۔ پھر وہ آواز مجھے اور قریب سے سنائی دی، بلکہ اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ سے سنائی دی۔ وہ ایسی تھی جیسے 10-15 مرد قہقہے لگا رہے ہوں۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ میں کپ وہیں چھوڑ کر اندر بھاگ گئی اور ساری رات احمد کے ساتھ صورتیں پڑھ کر جاگ کر گزار دی۔ اس گھر میں جب بھی مغرب کا وقت ہونے لگتا تھا تب کتے ہمارے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کر روتے تھے، جیسے دیواروں پر کوئی کھڑا ہو جو ہمیں نہیں دکھتا تھا۔ خیر، ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، وسیم سو رہے تھے تو مجھے برآمدے میں اپنی ساس دکھائی دی۔ میں حیران ہو گئی کہ امی یہاں کیسے؟ جب میں کچن سے نکل کر وہاں گئی تب وہاں کوئی نہیں تھا۔ خیر، پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایک رات کی بات ہے، رات کے 2 بج رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا کہ دروازے پر بہت تیز دستک ہوئی اور میں ڈر گئی کہ اس وقت کون ہوگا، وہ بھی ایسے کون دستک دے رہا ہے۔ میرے اندر ہمت نہ ہوئی باہر جانے کی، مگر دستک مسلسل تھی۔ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے وسیم تھے۔ انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا اور تیزی سے گھر میں چلے گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ وہ ہمارے کمرے کی طرف گئے۔ میں بھی کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے چائے کا پوچھا، انہوں نے منع کر دیا۔ احمد اٹھ گیا تھا۔ میں اس کا دودھ بنا کر واپس لوٹی تو احمد وسیم کی گود میں تھا اور وہ کھیل رہے تھے۔ میں نے احمد کو دودھ دیا۔ وسیم یوں تو کافی باتونی تھے، مگر اس رات وہ بالکل خاموش تھے۔ بس سارا دھیان احمد کی طرف تھا، اس میں مگن تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تب دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ برابر میں وسیم الٹے سو رہے تھے، احمد نہ تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد صحن میں رینگ رہا تھا اور خلا میں کسی کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ میں اسے فوراً اٹھا لائی۔ شام کو وسیم اٹھے تھے۔ جب میں نے ان کی طبیعت کا پوچھا تو کندھے اچکا کر کہنے لگے، میری طبیعت کو کیا ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اسی طرح دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھلی تو احمد نہ تھا۔ اس کی آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر وسیم اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ آج جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے اور اٹھ کر کمرے میں چل دیے۔ میں بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے، پریشان ہیں؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دہکتے انگاروں کی طرح۔ مجھے ان میں دیکھنے سے خوف آ رہا تھا۔ احمد کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مجھے لگا وسیم کو کوئی سخت پریشانی ہے جو وہ مجھے بتا رہے نہیں ہیں۔ میں ان کے سینے سے جا لگی۔
اور پیار سے پوچھا کیا بات ہے؟ میرے سر کے تاج تو وہ بولے کچھ نہیں، مگر انہوں نے مجھے کس کر بازوؤں میں پکڑ لیا جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی۔ پھر انہوں نے میرے بال کلپ کی قید سے آزاد کر ڈالے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے کروٹ لی تو وسیم وہاں نہ تھے۔ میں نے سوچا واش روم گئے ہوں گے اور لیٹ گئی، انتظار کرنے لگی۔ وہ نہ آئے تو میں فکر سے اٹھ کر باہر کو چلی۔ اچانک ہی میں وسیم سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئی تھی۔ میں چیخ پڑی جس پر وہ مسکرا گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ لیا اور بولا کہ میری جان۔ میں تو بس انہیں تکتی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا اور بولے میں جانتا ہوں تم کتنی اکیلی ہو، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ سارے غم بھول جاؤ گی، کتنی پیاری ہو تم، تمہارے اس چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ مگر وہ آواز وسیم کی نہیں تھی، وہ بہت ہی سحر انگیز کسی اور مرد کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، وہ بنا تاثر مجھے دیکھتے رہے۔ میری چھٹی حس حرکت میں آ گئی تھی، مجھے کچھ گڑبڑ لگا۔ ایک عورت اپنے مرد سے بس پیار ہی تو چاہتی ہے۔ میری صحت پر کافی اچھا اثر پڑا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ وسیم اب بھی تھے تو ویسے ہی، مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے کافی تھا۔ دراصل ان دنوں میں حقیقت سے بے خبر جی رہی تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا تھا، مگر یقین اس دن ہوا جب میں وسیم کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سہلا رہے تھے کہ دروازہ بجا اور وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ وہ یہاں سے بنا جوتے کے گئے تھے۔ اف بہت ٹھنڈ ہے باہر۔ وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑائے۔ کون تھا؟ وسیم، میں بولی۔ کہاں؟ وہ لاپرواہی سے بولے باہر کون تھا؟ باہر میں تھا، اور تم اس قدر سست اور پوہڑ ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں آرام کر رہی ہو۔ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑاتے رہے، مگر میرا دماغ کہیں اور تھا، کیونکہ میں دروازہ بند کر کے سوئی تھی۔ آپ باہر کیوں گئے تھے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کام پہ گیا ہوا تھا، تمہیں نہیں پتا؟ مگر آپ تو رات کو ہی گھر آ گئے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے وسیم کو سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، مجھے حوصلہ تو دے رہے تھے مگر خود پریشان تھے۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے۔ میں روز وسیم کی منت کرتی مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، یا تو مجھے سسرال چھوڑ آئیں یا پھر ہم وہیں چلتے ہیں۔ مگر وسیم نے وہی کیا جو کرنا تھا۔ یوں ہی تنے تنہا اس جہنم میں مجھے چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کہتے تھے فکر نہ کرو، کچھ کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا۔ رات سکون سے گزر جاتی۔ صبح وسیم آ جاتے تھے، مگر بتا نہیں سکتی تھی کتنا خوف میں جی رہی تھی۔ ان دنوں ایک دن وسیم کسی مولانا کو لائے گھر دم کروایا۔ ہم نے اب اطمینان سا کیا، مگر ایک بات اب بھی تھی، احمد اب بھی ہوا میں کسی سے باتیں کرتا تھا۔ میں ماں تھی، سمجھ گئی۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی۔ سارا بندوبست ہو چکا تھا، ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بجلی وقفے وقفے سے چمک کر پورے آنگن کو روشن کر دیتی تھی۔ میری آنکھ بادل کی تیز گرج سے کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی نہ تھی۔ میں نے ٹارچ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر کچھ نہ ملا۔ چلتے چلتے کسی چیز سے ٹکرا گئی، میری چیخ نکل گئی، لیکن کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، آہستہ، احمد جاگ جائے گا۔ یہ وہی آواز تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتی رہو۔ مجھے چھوڑے پلنگ پر جا بیٹھا۔ آہٹ ہی سے سب کچھ محسوس کر رہی تھی، دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا تھا۔ میں دوڑ کر گئی، رحمت کو اٹھا لیا اور صورتیں پڑھی۔ ڈرو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں دوں گا، لاؤ مجھے دو۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود پر صاف محسوس کر رہی تھی۔ لے جا رہا ہے کل پھر وہ تمہیں مجھ سے دور، وہ سرگوشی میں بولا، اور اس نے ہم دونوں کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ پھر اس نے میری گود سے احمد کو لیا، چوما۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ کاٹو تو لہو نہیں، ایسی حالت ہو گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے خدا کے لیے، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا تھا، مگر پہاڑ تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے بچے کو بھی ساتھ لے گیا۔ بہت مشکل تھے وہ دن۔ اس بڑے نقصان کے بعد وسیم اپنا سر پیٹ گئے۔
ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی یہاں رہ کر۔ ہم دن رات پیر بابوں کے چکر کاٹتے رہے مگر سب ہی پیسے بٹورتے رہے۔ میں ادمری ہو گئی، رو رو کر دن رات جہنماز پہ بیٹھی مانگتی رہتی، احمد کی ایک ایک چیز کو سینے سے لگاتی۔ میں جیتے جی مر گئی تھی، سب کو یہی بتایا کہ احمد کھو گیا ہے۔ آج رات جب میری آنکھ کھلی تو میرے جگر کا ٹکڑا، دل کی ٹھنڈک، میرا احمد میرے پہلو میں لیٹا تھا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی۔ اب میرا احمد 8 برس کا ہو چکا ہے، سوچتی ہوں جب یہ جوان ہوگا تب ہی اس کو یہ واقعہ سناؤں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔